بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عدیل علی خان کا یوٹیوب چینل۔ آج صبح سے ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام ہر جگہ پہ ایک ہی شور مچا ہوا ہے کہ کریمہ بلوچ کو ٹورنٹو کے اندر ندی کے اندر ڈبو کر ان کا مرڈر کیا گیا۔ اس کے پیچھے اصل حقائق، وجوہات، بہت سی کانسپیریسی تھیوریز اور ریزنز کیا ہیں اس مرڈر کے پیچھے، میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ شاید وہ چیزیں جو آپ کو میڈیا بتا نہیں رہا۔ کریمہ بلوچ 2015 میں پہلے یہ بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی ممبر تھیں۔ 2015 میں یہ کینیڈا کے اندر چلی گئیں۔ 2015 میں ہی نریندر مودی نے 15 اگست کی تقریر میں بلوچستان کے ایشو کے بارے میں بات کی اور بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیموں کو ابھارا۔ 2016 میں راکھی کے اوپر کریمہ بلوچ نے لکھ کے بھیجا نریندر مودی کو کہ بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکیں اور ہم بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں وہ ہماری مدد کریں، اور ایز اے بھائی انہوں نے نریندر مودی کو بولا۔ تو ناظرین، بیسیکلی میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم 2020 میں ہیں، 2021 کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ 2016 کا تھا۔ 2016 سے لے کر آج تک جس کا الزام ابھی بھارتی میڈیا پاکستان کی ایجنسیز پر لگا رہا ہے، وہاں کے ایکٹیوسٹ پاکستان کے اوپر بلیم گیم کر رہے ہیں کہ سب کے پیچھے پاکستان ہے۔ لیکن ناظرین، اگر آپ یہ ایک چیز سوچیں، 2016 میں یہ ایشو ریز ہوا، انہوں نے راکھی کے اوپر لکھ کر بھیجا نریندر مودی کو، اور آج 2021 شروع ہونے والا ہے، اور اس موقع پہ جب قتل کی واردات کی گئی ٹورنٹو کے اندر، تو آخر کیوں 4 سال کا گیپ؟ اگر پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے یہ کارروائی کرنی ہوتی تو 4 سال کے اندر تو وہ پاکستانی ایجنسیز کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کی آرمی کے خلاف، بہت سے اداروں کے خلاف تو وہ بات کرتی نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے تو نہ یہ ایکشن کیا گیا، نہ کچھ ایسا واقعہ نمودار ہوا۔ ابھی بھارت کسان پروٹیسٹ کے اندر اتنا زیادہ پھنس چکا ہے کہ ان کا کوئی ایکشن، جعلی ویب سائٹس بنائی گئی، بہت سے طریقوں سے اپنی عوام کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، پھر بی بی سی نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا جعلی ویب سائٹس کا۔ وہ جو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ سارا پروپیگنڈا فلاپ ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی بھارت کی کوئی چیز اور نظر آ نہیں رہی تھی کہ وہ کس طریقے سے اپنے عوام کی توجہ اس بڑے ایشو سے، اس بڑے پروٹیسٹ سے ہٹائیں۔ تو جسٹن ٹروڈو جو پرائم منسٹر آف کینیڈا ہے، انہوں نے بھی کسان پروٹیسٹ کے بارے میں کسانوں کی حمایت کی۔ انہوں نے انڈیا کو کہ بولا، نریندر مودی کو ڈائریکٹ انہوں نے مخاطب کیا کہ اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کیا جائے اور کسانوں کے تحفظات کو دور کیا جائے۔ پھر کینیڈا میں اتنی بڑی واردات، کیونکہ لوگ پناہ لینے، لوگ اپنے آپ کو سیو کرنے کینیڈا کے اندر جاتے ہیں۔ وہ کینیڈا کو ایک ایسا کنٹری سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ان کی زندگی سیف ہے اور وہ ایک پرامن طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو کے سٹیٹمنٹ کے بعد ابھی کیا ضرورت پیش آئی کہ کریمہ بلوچ کا مرڈر کینیڈا کے اندر کیا گیا، جس سے کینیڈا کے امیج کو بھی نقصان پہنچا، اور اس کے ساتھ پاکستان کے امیج کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ مطلب کہ پاکستان کا امیج بھی ڈاؤن ہو اور کینیڈا کا امیج بھی ڈاؤن ہو، کیونکہ کینیڈا از سپورٹنگ کس فارمرز، کیونکہ بہت سی بڑی تعداد میں پنجاب کے لوگ اور سکھ کینیڈا میں رہتے ہیں۔ ایک تو کینیڈا کو ایک ایسا کنٹری شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ سیف نہیں ہے اور وہاں پہ لوگ سیف نہیں ہیں، اور دوسرا ڈائریکٹ جو بلیم ہے وہ پاکستان کی ایجنسیز پہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سو اس کے اندر کریمہ بلوچ کو موسٹ انفلوئنس پرسنالٹیز کے بارے میں بھی بولا گیا بی بی سی کی لسٹ میں جب 2015 میں، اور اس کے بعد بھی وہ مختلف جگہوں پہ، مختلف موقعوں پہ پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرتی رہیں، لیکن کبھی ان کے خلاف نہ پاکستان کے اندر بھی یا پاکستان سے باہر بھی کبھی ان کے خلاف اتنا بڑا ایکشن یا اتنی بڑی سٹیٹمنٹس نہ میڈیا کے اندر آئیں، نہ ہی ضرورت ہے انہیں کرنے کی، کیونکہ ان جیسے بہت سے لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف ایکشن بھی ایون کرتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر بہت سی علیحدگی پسند تحریکیں بھی ہیں جن کو بھارت فنڈنگ کر رہا ہے بہت زیادہ، لیکن اس وقت انہیں سب سے مین ریزن یہ تھا، انہیں ایک ٹاپک چاہیے تھا اس چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ وہ پاکستان کی طرف، یو این کیا ہر طرف سے توپوں کا رخ پاکستان کی طرف ہو جائے۔ اور ناظرین، کشمیر کا ایشو اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، یو این کے اندر جو
پیس ریکنسیلیشنز کے ڈپارٹمنٹس، ان ہر جگہوں پہ یہ شور ہے کہ پاکستان میں کشمیر کے اندر جو آزادی کی تحریک ہے اس کو کسی نہ کسی انجام پر پہنچایا جائے اور کشمیریوں کو ان کا کہ خود ارادیت دیا جائے۔ یہی چیز اب بھارت دنیا میں بلوچستان کے اندر شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کی ایجنسیز کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان FATF سے بھی باہر آنے کے بالکل قریب ہے، اور اس طرح کے ایکشنز کر کے اپنے ملک کے اندر پھیلی ہوئی یہ ساری جو پروٹیسٹس ہیں، جو اتنی زیادہ خانہ جنگی کی طرف انڈیا جا رہا ہے، اور یہی انڈیا آپ دیکھ لیجئے گا نریندر مودی کے ان ایکشنز کے بعد یہی انڈیا مجھے اگلے کچھ عرصے میں تقسیم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور بہت سے بڑے دنیا کے اینالسٹ اور جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے اس بارے میں پیشن گوئی بھی کی ہے کہ انڈیا کو یہ چیز لے ڈوبے گی، اور میں اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی اس کے بارے میں بتاتا رہا۔ لیکن کریمہ بلوچ کا یہ ایشو صرف پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنے کی سازش ہے۔ وہ ایجنسیز یا وہ خفیہ طاقتیں جنہوں نے کریمہ بلوچ سے مفادات لینے تھے انہوں نے لیے، پچھلے 4 سال کے اندر ان سے میڈیا کمپینز کروائی گئیں، انہیں سامنے لایا گیا، انہیں پاکستان کے خلاف ان سے بہت کچھ ایسا بلوایا گیا جو پاکستان انٹرنیشنلی طور پہ پاکستان کا امیج تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن BOS سے لے کر آج 2021 شروع ہونے تک وہ کینیڈا کے اندر ان طاقتوں کے ہاتھوں کھیلتی رہیں جو ان سے اپنا مفاد لینا چاہتی تھی، اور یہ موقع انہیں ملا کینیڈا کی گورنمنٹ کو بھی بدنام کرنے کا، جو وہ اپنے آپ کو ایک سیفسٹ کنٹری دنیا میں ڈکلیئر کرتے ہیں، ان کو بھی بدنام کرنے کا، اور پاکستان کی ایجنسیز پر تو کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں وہ ان پر بلیم نہ لگائیں۔ تو ناظرین، آپ اپنے تجربے سے، اپنی سوچ سے اور چیزوں کو اس طرح سے دیکھا کریں کہ آخر اس موقع پر اس قسم کا پروپیگنڈا کرنے کا سب سے زیادہ فائدہ کس کنٹری کو، کن ایجنسیز کو اور کن کو ہو رہا ہے، اور ایسے موقع پہ ایسے ایکشنز پہ سب سے زیادہ نقصان کس کنٹریز کو اور کن جو ہے نا ان کے اداروں کو ہو رہا ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جب وہ ٹرینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ان کا میڈیا کہہ رہا ہے، سب سے بہتر چیز تو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ میڈیا جو بات کو بہت زیادہ آلٹر کر کے پیش کرتا ہے وہ ہے انڈین میڈیا۔ آپ انڈین میڈیا پہ جا کے دیکھ لیا کریں کہ وہ کس قسم کا مفاد اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کس چیز کو لے کر کس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے مذموم مقاصد اور ان کے مذموم ارادے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ایسی بہت سی اندر کی خبریں میں آپ کو آنے والے پروگرام میں دیتا رہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔